اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ گزشتہ دروس میں تقلید کے چیپٹر پر چل رہی ہے۔ آج جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ممیز بچے کا تقلید کرنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے ذکر کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ 2 پوائنٹ آپ کے سامنے واضح نہیں ہوں گے اس وقت تک اس مسئلے کا جواب آپ کے لیے واضح نہیں ہوگا۔ تو اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ممیز بچے سے کیا مراد ہے؟ بچے سے تو مراد یہ ہے کہ جو درجہ بلوغ تک نہیں پہنچا۔ ممیز سے کیا مراد ہے؟ ممیز کے عام طور پر میننگ یہ ہوتے ہیں، ممیز یعنی جو تمیز دیتا ہے، جو فرق کرتا ہے، جو خیر اور شر کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ ایک ایسا نابالغ بچہ جو خیر اور شر کے درمیان فرق کر سکتا ہے کہ کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ ایسے بچے کو عام طور پر ممیز کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ فقہ کی اصطلاح میں، فقہ کی ٹرم میں ممیز بچے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، عین ممکن ہے ایک بچہ جو نابالغ ہے وہ فقہ کے بعض چیپٹرز میں وہ ممیز ہو، یعنی فقہ کے بعض چیپٹرز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور بعض چیپٹر کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ تو جن چیپٹرز میں وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے ان میں ہم یہ کہیں گے اور یہ حکم لگائیں گے کہ اس چیپٹر میں یہ بچہ ممیز ہے، اور جن چیپٹرز میں وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ان چیپٹر میں ہم حکم لگائیں گے کہ یہ ممیز نہیں ہے۔ لہذا عین ممکن ہے، فار ایگزامپل ایک بچہ تقلید کے چیپٹر میں، نجاست اور طہارت کے چیپٹر میں، نماز کے چیپٹر میں ممیز ہو۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ نجاست طہارت کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ یہ یورین ہے اور یورین نجس ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے نماز کے احکام کی، وہ جانتا ہے کہ نماز جو ہے چند شرائط اور اجزاء کا مجموعہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ نماز جو ہے ایک عبادت ہے اور معراج مومن ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ یہ بچہ نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، نماز کے اجزاء کی، نماز کے شرائط کی، اسی طرح جو ہے وہ نجاست اور طہارت کی۔ لہذا یہ نجاست اور طہارت کے چیپٹر میں یہ بچہ ممیز ہے۔ اسی طرح یہ بچہ نماز کے احکام کے چیپٹر میں یہ بچہ ممیز ہے۔ لیکن یہی بچہ عین ممکن ہے کہ نکاح کے چیپٹر میں یا مالی امور میں ممیز نہ ہو۔ جیسے یہ جو نابالغ بچہ ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ میرے لیے نکاح کرنا، نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، کس قسم کی خاتون کو مجھے اختیار کرنا چاہیے
اور نکاح ہوتا کیا ہے اور نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، اس حوالے سے یہ نابالغ بچہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، تو لہذا ہم اس بچے کو کہیں گے کہ یہ بچہ نجاست اور طہارت اور نماز کے احکام میں تو ممیز تھا، نکاح کے چیپٹر میں ممیز نہیں ہے۔ اسی طرح مالی امور کے ریلیٹڈ جو چیپٹرز ہیں ان میں بھی ممکن ہے یہ بچہ جو ہے وہ ممیز نہ ہو، اسے معلوم نہیں ہے، اسے معرفت نہیں ہے بزنس کے حوالے سے کہ میرا یہ جو پلاٹ ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے یا اسے فروخت کر دینا چاہیے، لہذا یہ بچہ جو ہے وہ مالی امور کے ریلیٹڈ جو چیپٹرز ہیں، اسی طرح نکاح کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ بچہ ممیز نہیں ہے، یعنی اچھائی برائی کو نہیں سمجھتا کہ میرے لیے کیا مناسب ہے، میرے حق میں کیا بہتر ہے، لیکن یہی بچہ طہارت اور نجاست کے چیپٹر میں، نماز کے چیپٹر میں جو ہے وہ ممیز ہے، یعنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ لہذا فقہ کی اصطلاح میں ہم کوئی ایک خاص ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ بچہ اس درجے تک، اس ایج تک پہنچ جائے تو جو ہے وہ ممیز کہلائے گا فقہ کے تمام چیپٹرز میں، لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑے گا ایک ایک چیپٹرز میں کہ کیا یہ بچہ فقہ کے اس چیپٹر میں ممیز ہے یا ممیز نہیں ہے۔ اگر ممیز ہوا تو ہم کہیں گے یہ ممیز ہے، اگر ممیز نہ ہوا تو ہم کہیں گے یہ ممیز نہیں ہے، یعنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ لہذا ہر چیپٹر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو نابالغ بچہ ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، کیا یہ اس چیپٹر میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے یا سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ تو یہ فقہ کی اصطلاح میں ممیز بچے سے یہ مراد ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نابالغ بچہ ہے، ممیز ہے، عبادات میں، نماز کے احکام میں، اس کی عبادات کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی یہ بچہ نابالغ ہے، نماز اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ جو نابالغ بچہ ہے اور ممیز ہے، جانتا ہے کہ نماز عبادت ہے، نماز چند اجزاء اور شرائط کا مجموعہ ہے، یہ جو بچہ مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی عبادات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہاں پر 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک معروف نظریہ ہے، مشہور نظریہ ہے فقہا کے درمیان، وہ یہ ہے کہ یہ جو نابالغ ممیز بچے کی عبادات ہیں یہ شرعیہ ہیں، اور دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ عبادات تمرینیہ ہیں، شرعیہ نہیں ہیں۔ یہ غیر معروف نظریہ ہے۔ دیکھیں تمرینیہ کے کیا میننگ ہیں، یعنی یہ جو نابالغ بچہ ممیز جو نماز پڑھ رہا ہے، جو عبادت سر انجام دے رہا ہے، گویا کہ یہ اس کی پریکٹس ہو رہی ہے، گویا کہ یہ اس کی تمرین ہو رہی ہے، گویا کہ یہ اس کے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، گویا کہ وہ وارم اپ ہو رہا ہے، وہ تیار ہو رہا ہے کہ جب میں بالغ ہو جاؤں گا تو میں ان عبادات کو اچھے طریقے سے انجام دے پاؤں گا۔ لہذا جو ہے یہ جو ہے وہ میننگ ہے تمرینیہ کے، لہذا اس کی کوئی شرعی حیثیت اس کے نابالغ بچے کی عبادات کی نہیں ہے۔ یہ نظریہ جو ہے پایا جاتا ہے فقہ میں، لیکن غیر معروف نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظریہ ہے وہ معروف نظریہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ جو ممیز ہے، اس کی جو عبادات ہیں، یہ بچہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ شرعیہ ہے،
یہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں مطلوب ہے کہ یہ بچہ آئے جو نابالغ ہے، ممیز ہے، نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، یہ عبادت انجام دے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے، یہ شرعی حیثیت رکھتی ہے، اس کے اس پر اس بچے کو ثواب ملے گا، اگرچہ واجب نہیں ہے اس پر، کیونکہ وہ بچہ ابھی جو ہے وہ سن بلوغت تک نہیں پہنچا، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن جو ہے اس کی عبادات شرعیہ ہیں، صحیح ہیں۔ جب وہ بچہ جانتا ہے کہ میں نے وضو کرنا ہے، وہ وضو صحیح کر رہا ہے، وہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے، تمام شرائط کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تمام اجزاء کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس بچے کی نماز صحیح ہوگی۔ لہذا ہمارے سامنے دو نظریے آئے۔ ایک معروف نظریہ یہ ہے کہ نابالغ ممیز بچے کی جو عبادات ہیں وہ شرعیہ ہیں، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، شرعیہ نہیں ہے، تمرینیہ ہیں۔ لیکن ابھی جو موجودہ فقہاء ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ نابالغ بچے کی، جو نابالغ بچہ ممیز ہے، اس کی عبادات شرعیہ ہیں۔ یہ دو پوائنٹ واضح کرنے کے بعد کہ ممیز بچے کے کیا میننگ ہیں اور اسی طرح جو ہے نابالغ ممیز بچے کی عبادات کی کیا حیثیت ہے، تو وہ ہم نے بیان کیا کہ اس کی عبادات شرعیہ ہیں، لہذا نابالغ بچہ جو ممیز تھا اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز صحیح تھی، بعد میں اگرچہ وہ وقت کے اندر بالغ بھی ہو جائے، ابھی نماز کا ٹائم باقی ہو، پھر بھی اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے، کیونکہ جو اس نے پہلے نماز پڑھی تھی جب وہ نابالغ تھا، اگرچہ اس کے اوپر نماز واجب نہیں تھی لیکن اس کی نماز شرعی تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح تھی، لہٰذا اسے ابھی دوبارہ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وہ وقت کے اندر بالغ ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ فائدہ ہوگا کہ نابالغ بچے کی عبادات شرعیہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح ہیں، انہیں دوبارہ جو ہے وہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے وقت کے دوران۔ ابھی ہم جو ہے وہ جو شروع میں ہم نے سوال اٹھایا تھا اس پر آتے ہیں کہ کیا ممیز بچے کا تقلید کرنا صحیح ہے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ممیز بچے کا تقلید کرنا صحیح ہے۔ ابھی انشاءاللہ ممیز کے معنی بھی واضح ہو گئے ہوں گے کہ ایک بچہ جو ہے وہ تقلید کے چیپٹر میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اور سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد اگر کسی مرجع کی تقلید کرتا ہے تو وہ تمام شرائط کے ساتھ، تمام قواعد کے ساتھ اگر وہ تقلید کرتا ہے تو اس کی تقلید صحیح ہوگی، اس کی تقلید شرعی ہوگی، لہذا اگر وہ باقی عبادات انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے، اس کی شرعی حیثیت ہے، اسی طرح اگر وہ تقلید کرتا ہے تو اس کی تقلید بھی صحیح ہے اور اس کی شرعی حیثیت بھی ہے۔ لہٰذا آپ سوال کریں گے کہ آغا صاحب یہ جو نابالغ بچہ ہے، جو ممیز ہے، اگر یہ تقلید کرے گا کسی مرجع کی تو اسے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی تقلید صحیح ہے، اس کی تقلید شرعی ہے۔ دو فائدے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا، یعنی پہلے نابالغ تھا، ممیز تھا، ایک مرجع کی تقلید کرتا تھا، تمام شرائط کے ساتھ تقلید کی، ابھی جب بالغ ہو گیا ہے
تو اسے دوبارہ تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے پہلے تقلید کی ہے وہ تقلید شرعی تھی، وہ صحیح تھی، ابھی اسے دوبارہ تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی تقلید پر باقی رہے گا۔ اور الحمدللہ وہ مرجع کہ جس کی انہوں نے نابالغ اور ممیز حالت میں تقلید کی تھی، وہ مرجع جو ہے وہ جامع شرائط ہیں، لہذا جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ان کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے، اور یہ پہلا فائدہ ہے، اسے دوبارہ ابھی جو ہے وہ تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اگر وہ مرجع کہ جس کی یہ بچہ، نابالغ بچہ، ممیز بچہ تقلید کرتا تھا ایک مرجع کی، اور اس مرجع کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ابھی جو ہے یہ بچہ جو ہے اس کی تقلید پر، اس مرجع کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس نابالغ بچے کی، اس نابالغ ممیز بچے کی تقلید شرعی تھی، تقلید صحیح تھی، لہذا ابھی جو یہ تقلید کر رہا ہے یہ تقلید بقائی للمیت ہے، یہ تقلید ابتدائی للمیت نہیں ہے، تو لہذا یہ جو ہے وہ میت کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ ہاں باقی جو قواعد ہیں، جو شرائط ہیں تقلید بقائی للمیت کے، اگر وہ پائی جاتی ہیں تو یہ بچہ اس مرجع کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے، اگرچہ اس نے جو تقلید کی تھی، اس نے تقلید جو ہے وہ اس وقت یہ نابالغ تھا، ممیز تھا، لیکن جو ہے وہ بلوغت کے درجے تک نہیں پہنچا تھا، سن بلوغ تک نہیں پہنچا تھا، اس کی وہ تقلید جو ہے وہ صحیح تھی، شرعی تھی، لہذا یہ ابھی جو ہے اس کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ جیسے ایک بالغ شخص ایک مرجع کی تقلید کرتا ہے ان کی حیات میں، پھر اس مرجع کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو جیسے ایک بالغ شخص جو ہے وہ میت کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے، اسی طرح نابالغ بچہ، ممیز بچہ ایک مرجع کی تقلید کرتا تھا اور پھر اس مرجع کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ نابالغ بچہ ان کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی تقلید شرعی تھی، صحیح تھی، اس کی شرعی حیثیت تھی۔ یہ میننگ ہے، جو ہے یہ مطلب آپ کے سامنے آج ہم نے بیان کیا کہ کیا ممیز بچے کا تقلید کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو ممیز کے آج ہم نے میننگ بیان کیے ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ کو فقہ میں بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ یہ تقلید کے چیپٹر سے لے کر فقہ کے آخری چیپٹر تک آپ کو فائدہ دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو نابالغ بچہ ہے، کیا یہ اس فقہ کے اس چیپٹر میں یہ ممیز ہے یا ممیز نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے جو نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یہ آپ کو فقہ میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اسی طرح جو دوسرا پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے کی عبادات کیا شرعیہ ہیں یا تمرینیہ ہیں، تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا کہ جو نابالغ ممیز بچہ ہے اس کی عبادات شرعیہ ہیں، الحمدللہ اس کی شرعی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں، اگرچہ واجب نہیں ہے، اگرچہ لازم نہیں ہے، لیکن ان کی شرعی حیثیت ہے۔ اور اگر نابالغ بچہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز صحیح ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔